TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ محدود آمدنی اور زیادہ اخراجات کے سبب دنیا کے مختلف ممالک سے روزگار اور تعلیم کے لیے کینیڈا آنے والے تارکین وطن اب اسے چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محدود آمدنی اور زیادہ اخراجات کے سبب دنیا کے مختلف ممالک سے روزگار اور تعلیم کے لیے کینیڈا آنے والے تارکین وطن اب اسے چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ویسے تو بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے کینیڈا پسندیدہ ملک رہا ہے، لیکن مہنگائی اور رہائشی کرائے میں اضافے کے باعث زیادہ سے زیادہ تارکین وطن دوسرے ممالک کا رخ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق امیگریشن کی وجہ سے کینیڈا کی آبادی گزشتہ 60 سالوں میں پہلی مرتبہ اتنی تیزی سے بڑھی ہے، لیکن اب یہ تعداد کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں 42,000 افراد نے کینیڈا چھوڑا، جبکہ سال 2022 میں 93,818 اور 2021 میں 85,927 افراد نے دیگر ممالک کا رخ کیا۔ اسی عرصے میں 2,62,000 تارکین کینیڈا میں داخل ہوئے۔ اگرچہ کینیڈا چھوڑنے والوں کی تعداد وہاں آنے والوں کے مقابلے میں معمولی ہے، لیکن حکام کے لیے یہ باعث تشویش ضرور ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے لیے آبادی میں کمی اور بڑھتی ہوئی عمر کے مسئلے سے نمٹنے کا واحد حل امیگریشن رہا ہے، جس سے معاشی ترقی بھی ممکن ہوئی ہے۔ کینیڈا چھوڑنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد جسٹن ٹروڈو کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جس کے تحت صرف 8 سالوں میں ریکارڈ 2.5 لاکھ افراد کو مستقل ریزیڈنسی دی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ جسٹن ٹروڈو نے ہاؤسنگ مارکیٹ پر دباؤ کم کرنے کے لیے سال 2025 کے بعد سے نئے رہائشیوں کی سالانہ تعداد 5 لاکھ تک محدود کر دی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے ایک گروپ نے آٹوا میں وزیر خارجہ میلانی جولی اور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے اسرائیل اور حماس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فلسطینی اتھارٹی، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے ایک گروپ نے آٹوا میں وزیر خارجہ میلانی جولی اور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے اسرائیل اور حماس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملاقات میں رہنماؤں نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور غزہ میں پہنچنے والی امداد کا دائرہ کار وسیع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا غزہ میں فوری جنگ بندی چاہتا ہے، بات چیت کے تحت اس تنازع کا فوری حل کرنا چاہیے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں کی طرف سے اسرائیل میں ایک مہلک ہنگامہ آرائی شروع کرنے کے بعد خاموشی سے منصوبہ بندی کی گئی۔ میٹنگ میں ان طریقوں پر توجہ مرکوز کی گئی جن سے ممالک فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امن کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں مدد کر سکتے ہیں۔ جولی نے اس وقت کی میزبانی کی جو خود کو عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس کہتا ہے۔ اس گروپ میں عام طور پر اردن شامل ہوتا ہے۔ حالانکہ میلانی جولی کے دفتر کا کہنا ہے کہ ملک کو اپنے وزیر خارجہ کو دوسرے کاروبار پر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ گروپ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ امن منصوبہ نہیں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے رہنماؤں کا مقصد حماس کے حملے کے جواب میں غزہ پر اسرائیل کی بمباری کے بعد عرب اور مسلم عوام کی جانب سے بات کرنا ہے۔ میلانی جولی کے دفتر نے کہا کہ وزراء نے خود ارادیت، انسانی حقوق اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے یکساں سلامتی پر زور دینے کے ساتھ جامع اور دیرپا امن کے لیے سیاسی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزراء نے فلسطینی سرزمین میں بہت زیادہ انسانی امداد کی اجازت دینے کی ضرورت پر بھی بات کی۔ وفد نے واشنگٹن کے سفر کے بعد کینیڈا کا دورہ کیا۔ اس گروپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 ارکان اور یورپی یونین کی صدارت کے حامل اسپین سے ملاقات کی۔ وزراء کا گروپ اس سے قبل چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ اسپین کے دارالحکومتوں کا دورہ کر چکا ہے۔ کینیڈا کا دورہ کرنے والی وزارتی کمیٹی نے غزہ میں فوجی کشیدگی کو فوری طور پر روکنے اور دیرپا امن کے مقصد کے ساتھ سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میلانی جولی نے کہا ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کینیڈا نے فوری جنگ بندی کے مطالبے میں بعض یورپی ممالک کی پیروی نہیں کی ہے۔ کینیڈین خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے ایجنسی کے برٹش کولمبیا دفتر میں ریپ اور ہراساں کرنے کے الزامات کے جواب پر عملے سے معافی مانگ لی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے جاسوس سربراہ نے ایجنسی کے برٹش کولمبیا دفتر میں ریپ اور ہراساں کرنے کے الزامات کے جواب پر عملے سے معافی مانگ لی ہے۔ ایک ٹاؤن ہال میں ڈیوڈ وگنالٹ نے کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے عملے کو ہراساں کرنے کے خلاف نئے اقدامات کے بارے میں بتایا، جسے انہوں نے غیر معمولی لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شکایات میں ملوث افسر، جن کی تفصیلات گزشتہ ہفتے تحقیقات میں منظر عام پر لائی گئی تھیں، سوموار تک ایجنسی کے پاس ملازم نہیں ہیں۔
ڈیوڈ ویگنالٹ نے کہا انہوں نے بغیر کسی خوف یا انتقام کے کام کی جگہ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے محتسب کے دفتر کی فوری تشکیل کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجنسی ادارے میں ہراساں کیے جانے اور غلط کاموں کے بارے میں سالانہ عوامی رپورٹس جاری کرے گی۔ یہ اقدام میڈیا رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے جس میں برٹش کولمبیا میں نگرانی یونٹ میں جنسی ہراسانی کا انکشاف کیا گیا۔ ایک افسر نے بتایا کہ 2019 اور 2020 میں مشنوں پر نگرانی کرنے والی گاڑیوں میں رہتے ہوئے ایک سینئر ساتھی نے اس کے ساتھ 9 بار زیادتی کی۔ ایک دوسرے افسر نے کہا کہ بعد میں اس آدمی کے ذریعے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اسے نوجوان خواتین کے ساتھ شراکت نہیں کرنی چاہیے۔ CSIS چیف نے ایک ٹرانسکرپٹ میں کہا کہ بہت سے لوگوں سے میں نے ذاتی طور پر بات کی ہے اور مجھے موصول ہونے والے تبادلے کے ذریعے بھی انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ ہفتے میڈیا میں آنے والی معلومات سے پریشان ہو گئے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پریشان ہیں کہ CSIS میں کسی کو بھی جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پریشان ہیں اگر کسی کو یقین ہے کہ الزامات پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے کے بیان میں ویگنالٹ نے کہا کہ نامناسب رویے کے کسی بھی الزام کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم انتہا کو چھو گیا۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے خان یونس سے رفح جانے والی سڑک بھی تباہ کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم انتہا کو چھو گیا۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے خان یونس سے رفح جانے والی سڑک بھی تباہ کر دی۔ اسپتالوں اور ایمبولینسز پر حملوں میں 2 طبی کارکن شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر طرف چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے۔ فورسز کی بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ فلسطینی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو نکالنے میں شدید دشواریاں ہیں۔ ایندھن کی کمی سے شہری دفاع کے پاس اب صرف ایک گاڑی قابل استعمال ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ میں 3500 اہداف پر حملے کیے۔ جنگ کے آغاز 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فوج نے غزہ میں 22,000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے کہا کہ کسی بھی قیدی کو مذاکرات کے بغیر رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی قیدیوں کو فوجی طاقت کے ذریعے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے اعلان کیا کہ انہوں نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 40 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 44 فوجی ٹینکوں کو تباہ کیا۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ نے کہا کہ نتن یاہو مذاکرات کے بغیر قیدیوں کو واپس نہیں لا سکتے۔ ایک قیدی قتل طاقت سے رہائی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے ایک قیدی کو چھڑانے کی کوشش کی تھی لیکن اسرائیلی کوشش کو ناکام بنایا اور کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی قیدی ہلاک ہوا۔ بیت حنون سے خان یونس تک 180 اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کیا جبکہ اسقلان، اشدود اور دیگر کئی اسرائیلی شہروں کو بھی نشانہ بنایا۔ ہم اسرائیلی حملوں کو ناکام بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کی فتح کا واحد دعویٰ عام شہریوں کا قتل اور انفراسٹرکچر پر حملے ہیں۔ اسلامی ممالک کے لوگ اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں۔ ہمارے مجاہدین ثابت قدم ہیں اور لڑنے کے موقع کے انتظار میں ہیں۔ امریکی سینیٹر رک اسکاٹ نے چین سے درآمد ہونے والے لہسن کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے جبکہ اس حوالے سے تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینیٹر رک اسکاٹ نے چین سے درآمد ہونے والے لہسن کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے جبکہ اس حوالے سے تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریپبلکن سینیٹر رک اسکاٹ نے امریکی وزیر تجارت کو خط لکھ کر چینی لہسن کے غیر محفوظ ہونے سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی سینیٹر رک اسکاٹ کا اپنے خط میں چینی لہسن اگانے کے طریقوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہنا تھا کہ چین دنیا بھر میں لہسن کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور امریکہ اس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات امریکہ میں صحت عامہ کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بیرون ممالک خصوصاً کمیونسٹ چین میں لہسن اگانے کے طریقے غیر محفوظ ہیں۔ امریکی سینیٹر رک اسکاٹ نے مزید لکھا کہ فوڈ سیفٹی اور سیکیورٹی ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے یہ معاملہ ہماری قومی سلامتی، پبلک ہیلتھ اور معاشی خوشحالی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وزارت تجارت سے مطالبہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چین سے درآمد ہونے والی لہسن کے معیار اور اس کے امریکیوں کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے متعلق تحقیقات ہونی چاہیے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔